آزاد کشمیر میں میرپور ڈویژن کے اندر پولنگ ہو گئی ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابتدائی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی الیکشن ہو گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہو گیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک دوسرے پہ الزام تراشی یا نورہ کشتی جو بھی کہہ لیں وہ بھی ہوتی رہی ہے۔ ایران اور امریکہ نے اب تھوڑی سی عقل مندی دکھائی ہے۔ جنگ پھر رکی ہے وقت عارضی طور پہ، اور پٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں کتنی کم ہونی ہے، اس ہفتے کا کیا ٹرینڈ رہے گا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیٹا سر۔ ناظرین، بالآخر آزاد کشمیر میں میرپور ڈویژن کے اندر پولنگ ہو گئی ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابتدائی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی الیکشن ہو گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہو گیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک دوسرے پہ الزام تراشی یا نورہ کشتی جو بھی کہہ لیں وہ بھی ہوتی رہی ہے۔ دوسرا معاملہ ہے، ایران اور امریکہ نے اب تھوڑی سی عقل مندی دکھائی ہے۔ جنگ پھر رکی ہے وقت عارضی طور پہ، اور پٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں کتنی کم ہونی ہے، اس ہفتے کا کیا ٹرینڈ رہے گا، میں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آتا ہوں ناظرین، آزاد کشمیر کے الیکشن 27 جولائی عام انتخابات پورے آزاد کشمیر میں اور مہاجرین کی نشستوں پہ 27 جولائی کو ہونے تھے، لیکن کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دھرنے کی کال کے باعث، امن و امان کی صورتحال کے باعث، الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے 3 مراحل میں الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا۔ آج اس کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن تھا، جہاں کی 13 نشستیں ہیں ایم ایل ایز کی۔ 14 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ 296 امیدوار میدان میں تھے، اور میجر 3 پارٹیاں وہاں مد مقابل: مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی۔ کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں۔ تحریک انصاف نے جی بی الیکشن کے تجربے کے بعد ان الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ بڑی زبردست یہ بات ہے کہ الیکشن ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ بڑا کم آ رہا ہے۔ ٹرن آؤٹ کم ہوا یا نہیں ہوا، بھی اس کے اعداد و شمار نہیں آئے۔ یہ ایک باتیں ہیں۔ دوپہر کے ٹائم تھوڑا کم ہوا، صبح سٹارٹنگ میں تھوڑا کم تھا، بیچ میں بہتر، اور شام میں بہت زیادہ ٹرن آؤٹ نہ دیکھنے میں آیا۔ 2 جگہوں پہ کوٹلی میں ناخوشگوار واقعات ہوئے، فائرنگ ہوئی، ایک پیپلز پارٹی کا کارکن جاں بحق بھی ہوا۔ اور مجھے یاد ہے 2021 کے جب الیکشن تھے تو یہیں کوٹلی میں ہی فائرنگ ہوئی تھی، اور چودھری یاسین صاحب جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں اور اس وقت وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان پہ پرچہ ہوا تھا، اور 5-6 لوگ مارے گئے تھے اس وقت، اور بڑی پارٹیسپیشن تھی۔ ظاہری بات ہے، پی ٹی آئی کی مرکز میں حکومت تھی، پی ٹی آئی وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی، تو واقعات الیکشن میں ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے، برادریوں کی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، پولنگ اسٹیشن کی حد تک لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ افسوسناک واقعہ جو بھی ہوا ہے۔ ناظرین، 13 نشستیں ہیں۔ میری رائے کے مطابق اگر نون لیگ 7-8 نشستیں جیت جاتی ہے تو وہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا آزاد کشمیر کے اندر کہ نون لیگ میجارٹی لے گی۔ ابھی 2 ڈویژن کے باقی ہیں اور مہاجرین کی نشستوں کے باقی ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی 7-8 نشستیں یہاں سے جیت جاتی ہے تو پھر ٹرینڈ بن جائے گا کہ پیپلز پارٹی نمبر 1 جماعت ہے۔ دونوں جماعتوں نے بڑی بھرپور کمپین چلائی۔ بلاول بھٹو زرداری ہوں، میاں نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، گرین بسیں بھی وہاں پہنچیں۔ الیکشن کمیشن نے
فی الحال ان کو پارک کرا دیا ہے، الیکشن کے بعد وہ سڑکوں پہ نظر آئیں گی، لیکن کام ہوا ہے، نظر آیا ہے۔ ایک دوسرے پہ طنز بھی ہوا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی بڑے مذاقیہ انداز میں نواز شریف پہ طنز کیے، انہوں نے بھی کشمور اور میر پور خاص کا حوالہ دے کر بات کی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بات ہو رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے پولنگ اسٹیشنوں پہ، دنگا ہوگا، فساد ہوگا، انتشار ہوگا۔ وہ اس حد تک میر پور ڈویژن کے حد تک اس طرح کا نظر نہیں آیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہاں اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ پولنگ کی حد تک میں ابھی بات کر رہا ہوں، باقی جو علاقوں میں بعد میں پولنگ ہونی ہے وہ بعد کے مراحل ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس حد تک تو وہ ہو گیا۔ اب بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو چاہیے کہ مذاکرات کے راستے کو اپنائیں۔ ایک دور ہوا ابھی حال ہی میں، اس میں آپ بھی تھوڑا 4 سٹیپ پیچھے ہٹیں، گورنمنٹ بھی 2 سٹیپ پیچھے ہٹے، اور الیکشن ہونے دیں۔ آپ کے جو مطالبات ہیں، میجر 2 مطالبات ہیں، دونوں انٹرنیشنل ایشوز یو این سے لنک ہیں۔ ایک مہاجرین کی نشستیں لنک ہیں، اس میں اگر پولنگ کے نظام میں خامیاں ہیں وہ دور کرا لیں، ہلکے بڑے کرانے ہیں وہ کرا لیں، سیٹیں کچھ 1 2 4 کام کرانی ہیں وہ کرا لیں۔ ٹوٹل سیٹیں اگر آپ ختم کریں تو پھر یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کا جو کیس ہے، کشمیریوں کا اپنا جو کیس ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دفتر خارجہ پاکستان کا کہہ رہا ہے، جو نان پولیٹیکل ہے۔ اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں اوتھ میں تبدیلی کریں، اوتھ میں لفظ لکھا ہوا ہے تحریک علاقے پاکستان، آزاد کشمیر کا علاق ہوگا پاکستان کے ساتھ۔ آپ کہہ رہے ہیں علاقے پاکستان کا لفظ آپ چھوڑ دیں، آپ ریاست جموں و کشمیر کی بات کریں۔ اور جو سردار عتیق صاحب ہوں، باقی لوگ ہوں، سب وہ واضح کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ علاقے پاکستان کے لفظ کو کیوں نکلوانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، پاپولیرٹی اگر دیکھی جائے تو الطاف حسین کی کتنی تھی؟ پورا کراچی 1 سیکنڈ میں بند کرا دیتا تھا، حیدرآباد۔ لیکن جب وہ بھارت کے ایجنڈے پہ چلا، پاکستان کے خلاف چلا، تو پھر کیا ہوا؟ مجھے زیادہ دور جانے۔ پھر پاکستان کے اندر پاپولیرٹی کے نام پہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، تو پھر کیا ہوا اس پاپولیرٹی کا فائدہ؟ پاپولیرٹی وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو سنبھال کے رکھیں، الیکٹورل سسٹم میں لے خود جائیں، اسمبلی میں آئیں، پھر جو اصلاحات کرنی آپ کریں۔ دیکھتے ہیں ناظرین، رزلٹ آ جائیں تو کل اس پہ میں تفصیلاً پھر بات کروں گا، حلقہ وائز بات کروں گا۔ اس وقت میں کوئی ایسی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا، مناسب نہیں ہوتا۔ کسی حلقے میں نون لیگ والا بھی ووٹنگ میں آگے جا رہا ہے، کسی میں پیپلز پارٹی والا جا رہا ہے، کسی میں آئی پی پی والا جا رہا ہے، تو ابھی ابتدائی ہیں جب میں یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں۔ دوسری بات ہے ناظرین، ایران امریکہ کی ایک مرتبہ پھر سیز فائر ہوا ہے، عارضی ہے، ابھی مستقل میں نہیں اس کو کہہ سکتا۔ کچھ کہہ رہے ہیں امریکہ کے پاس اسلحہ کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے کہ ان کو احساس ہوا، ابھی 12-14 دن کی جو انہوں نے دوبارہ جنگ کی ہے، کیا فائدہ حاصل ہوا دونوں ممالک کو؟ کچھ نہیں ہوا۔ یمن کے حوثی جو ہیں وہ بھی شرارتیں کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، انہیں بھی واضح پیغام پاکستان نے دیا تھا کہ باز آ جاؤ سعودی عرب کے حوالے سے، پالیسی نہ اپناؤ۔ تو اب تھوڑا پٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے انٹرنیشنلی۔ آج پیر ہے، پہلا دن ہے، مارکیٹیں کھلی ہیں، تو آج رات کو جب آپ یہ سن رہے ہوں گے ناظرین، تو پٹرول کی قیمت میں 3 سے 5 روپے کے درمیان کمی بنتی ہے۔ یہ ہمارے سینئر صحافی ہیں خالد مصطفیٰ صاحب، میں نے ان سے پوچھا ہے کیونکہ وہ پٹرولیم کو، بیٹ کو پچھلے 25 سال سے کور کر رہے ہیں، دی نیوز اخبار کے ساتھ وابستہ ہیں، جنگ میں بھی ان کی اسٹوریاں شائع ہوتی ہیں، تو بڑے ایکسپرٹ ہیں، تو ان کی بات وزن بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا 3 روپے پلس بنتا ہے آج کی،
اور یہ اگر ایک ہفتے تک جنگ بندی اسی طرح جاری رہتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس جمعے تک پاکستان کے اندر پٹرول کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے تک کمی واقع ہو سکتی ہے، ڈیزل میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کو کون سمجھائے اگر انہوں نے ٹیکس لیوی کے نام پہ اکٹھا کرنا ہے تو پھر کرتے رہیں گے، لیکن پھر عوام جو کچھ کریں گے وہ بھی وقت آنے والا بتائے گا۔ تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔